بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی حلیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ کے علاوہ وہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین یعنی یقینی علم سے عین الیقین یعنی کہ آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت کو یاد کیجیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، چار پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو چار مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گی۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے، اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبود سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کا کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔
فرمان الہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بڑی صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس دور میں علم نجوم، ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ فرمان الہی ہے، بس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانے میں گئے، ان کے سامنے طرح طرح کے کانے دیکھ کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے، اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم علیہ السلام کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان میں سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی یہی کیا۔
انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں، اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ کا ڈھیر بناؤ، پھر اسے اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ آخر کار قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور جانوروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانوروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے بھونکے ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مارو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو تیز کرنے کے لیے بھونکے ماری تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کراؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کرائی۔ نمرود کے سامنے دو ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اسی طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکال دے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتی ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پارٹ نمبر 2 کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.